اچھا یہ بتائیے گا سر کہ اب بظاہر تو چلیں حکومت کامیاب ہو گئی کسی نہ کسی طرح آئی ایم ایف کو منانے میں، بہت سی شرائط بھی انہوں نے لگا دی، انہوں نے بہت سے اقدامات بھی کرنے کو کہا ہے، حکومت ان سے معاہدے سے پہلے ہی بہت کچھ کر چکی تھی۔ آپ کے خیال میں اب یہ کتنا اس کے اثرات ہوں گے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی بھی انہوں نے مانی ہیں جو پاکستان کے فائدے میں نہیں تھیں، تو آپ کے خیال میں کتنی اب اس حوالے سے کتنا چیلنجنگ ہوگا پاکستان کی حکومت کے لیے آگے معاملات چلانا؟ دیکھیے، اگر آپ کی فارن پالیسی یا اکنامک پالیسی کا بیسس یہی ہے کہ آپ نے قرض لینا ہے، تو جو آپ کو قرض دے رہا ہے اس کی باتیں تو ماننی پڑتی ہیں، وہ آپ کے انٹرسٹ میں ہو یا نہیں ہو۔ لیکن یہ بہت سارے ایسے گناہ آئی ایم ایف کے سر پہ ڈالتے ہیں جو گناہ ان کے خود کے ہیں۔ آئی ایم ایف نے تو آپ کو نہیں کہا تھا نا کہ آپ 24% اخراجات بڑھا دیں۔ آئی ایم ایف نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ پی ایچ ڈی پی اتنا بڑھا دیں۔ آئی ایم ایف تو کہہ رہا ہے کہ آپ این ایف سی ایوارڈ کو پھر سے دیکھیں۔ آئی ایم ایف تو کہہ رہا ہے کہ آپ پی ایچ ڈی پی کم کریں۔ آئی ایم ایف تو کہہ رہا ہے کہ آپ ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس لگائیں، ٹیکس ایکویٹی لے کر آئیں۔ لیکن یہ تو آپ نے چوائس کری ہے نا کہ کسی 1000 ایکڑ کی کسی زرعی اراضی کے مالک کے اوپر آپ ٹیکس نہیں لگائیں گے، لیکن 75,000 روپے کی کمانے والا اگر ایک کیمرہ مین ہے تو اس کی تنخواہ پہ آپ ٹیکس لگائیں گے۔ یہ تو چوائس شہباز شریف صاحب نے کی ہے، یہ نیتن پورٹر نے یا آئی ایم ایف نے نہیں کی ہے۔ آئی ایم ایف نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ جو ہے 700 ارب روپے سے بڑھا کے 1150 روپے پی ایچ ڈی پی پہ لگا لیں۔ یہ چوائس تو حکومت پاکستان نے کی ہے، یہ آئی ایم ایف نے نہیں کی ہے۔ تو آپ بالکل 1000 ارب روپیہ آرام سے یا 2000 ارب روپیہ اس بجٹ سے وفاق اور فیڈرل گورنمنٹ کے اور پروونشل گورنمنٹ کے کاٹ سکتے تھے، اس سے لوگوں کو ٹیکس ریلیف بھی دے سکتے تھے، تھوڑا سا بجلی کا بل میں بھی کمی آ سکتی تھی، لیکن یہ فیصلے تو شہباز شریف صاحب کے ہیں۔ ہوں نہیں سر، آپ کو لگتا ہے کہ فیصلے شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں؟ میں اگر آپ کی بات صحیح سمجھی ہوں۔ میڈم اب مطلب چلے عزت ہی رکھ لیتے ہیں یار۔ اچھا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ مفتہ صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ سر بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئیں اور اس میں سیاسی طور پر تبدیلیاں جو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، لیکن آپ کے خیال میں ان تبدیلیوں کا ہی نتیجہ ہے؟ پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی، یہ جو ہر گزرتے دن کے ساتھ سٹاک ایکسچینج میں بہتری آ رہی ہے اور وہ اپنے نئے ریکارڈ بنا رہا ہے، آپ کے خیال میں یہ جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس سے کوئی فرق پڑا ہے، یا پھر جو آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوا ہے اس سے فرق پڑا ہے؟ آخر یہ پازیٹیو ریزلٹس آ کس طرح رہے ہیں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، سٹاک مارکیٹ جو اوپر جا رہی ہے، جو کہ خوشائن بات ہے پاکستان کی معیشت کے لیے، اور تقریباً دنیا میں ایک تخمینہ یہ ہوتا ہے کہ 70% چانس ہوتا ہے کہ اگر مارکیٹ اوپر چلی جائے تو بعد میں اکانومی بھی ساتھ ساتھ اس کے پیچھے آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر ہمیں یہ تسلی ہونی چاہیے کہ 70% چانس اب ہے کہ اگر مارکیٹ اوپر جاتی رہے گی تو معیشت بھی اوپر جائے گی انشاءاللہ۔ اور یہ ایک خوشائن بات ہے، پاکستان کے اندر کارپوریٹ ارننگز اچھی ہوئی ہیں، شرح سود اگر کم ہوگا تو اس کی وجہ سے مارکیٹ اوپر جا رہی ہے۔ لیکن جو یہ اگر بات ہے کہ جو اس وقت افراط زر میں کمی آئی ہے جس کی وجہ سے شرح سود میں بھی کمی آنے کی گنجائش ہو گئی ہے، وہ اس لیے آئی ہے کہ دنیا بھر میں عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں کم ہو گئیں۔ خام تیل کی قیمتیں کم ہو گئی اور ایک کموڈٹی سائیکل ہوتی ہے جس سے کموڈٹی کی پرائسز پہلے بہت بڑی ہوئی تھی 21، 22، 23 کے اندر، اور اب وہ کم ہو رہی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ گندم، کپاس، چاول، چینی، پیٹرولیم پروڈکٹس، خام تیل، کھانے پینے کا تیل، اور ایل این جی، کھاد، ڈی اے پی، یہ سب چیزیں سستی ہو گئی ہیں۔ تو جہاں پاکستانی حکومت $50 بلین ان کے اوپر خرچ کرتی تھی، $30 بلین، $35 بلین خرچ کرتی تھی امپورٹ پہ، اس کو 5-8 بلین بچ گیا ہے۔ اس کی وجہ سے کرنسی بھی میں بھی استحکام آ گیا ہے اور امپورٹ کا بل بھی کم ہو گیا ہے۔ اس میں حکومت پاکستان کی کوئی کاوش، کوئی کوشش شامل نہیں ہے۔ جو آج افراط زر میں کمی آئی ہے یا مہنگائی جس رفتار سے بڑھ رہی تھی اس رفتار میں کمی آئی ہے، تو یہ اس لیے کہ صرف بین الاقوامی منڈی میں قیمتیں کم ہوئی ہیں۔ حکومت پاکستان کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، اور اگر ان کا کوئی کردار ہے تو وہ مثبت بالکل نہیں ہے، منفی کردار ادا کیا ہے انہوں نے۔ اچھا، یعنی اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ جو ابھی آنے والے دنوں میں بھی کمی کی بات کی جا رہی ہے تو اس کا پاکستان کی طرف سے کوئی ایفرٹ نہیں ہوگا۔ سر یہ بتائے گا کہ انہوں نے بڑا بھی پچھلے چند ماہ میں دعویٰ کیا، بات ہم نے جب کری لی ہے اکانومی کی، کہ ہم نے مہنگائی 38% سے 10% پہ لے آئے ہیں، سنگل ڈیجٹ پر لے آئے ہیں۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ مہنگائی کی رفتار میں کمی ہوئی تھی، مہنگائی میں کمی نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ پالیسی سسٹین کرے گی یا آپ کو لگتا ہے یہ وقتی ہے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ نئے سال میں یا نئی سہ ماہی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر تو آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ 38% سے ہم 10% پہ لے گئے، تو پھر یہ بھی کلیم کر لیں کہ 18 سے ہم 38 پہ لے کے گئے تھے۔ یہ تو ہم نہیں مانتے، رائٹ؟ اور وہ سچی بات یہ ہے کہ دیکھیں، دنیا بھر میں جو بیسک چینج آیا ہے وہ آئل کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں۔ $70 کی آئل کی قیمت ہو گئی ہے، جو 2022 میں جب میں وزیر تھا تو $120 کی آئل کی 124 تک گئی تھی، وہ 124 سے اب $70 کی آئل ہو گیا ہے، $70 پر بیرل۔
اس کی وجہ سے یہ کمی آئی ہے۔ اب دنیا کے اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ چائنا کی معیشت سلو ہو رہی ہے، یورپین معیشت سلو ہو رہی ہے، اس لیے یہ ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے آئل کی، اس لیے کمی آئی ہے۔ اگر مسلم لیگ والے یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا بھر کی قیمتیں شہباز شریف صاحب کی وجہ سے کم ہوئی ہیں، تو ٹھیک ہے، ہم ان کو مان لیتے ہیں، وہ وزیر اعظم ہیں، ہم کیا ہر بات مان لیتے ہیں ان کی کہ وہ جیتے تھے لاہور سے، یہ بھی مان لیتے ہیں، تو یہ بھی مان لیتے ہیں ہم کہ بھائی آپ نے دنیا میں قیمتیں کم کر دی۔ لیکن صحیح۔ سچی بات یہ ہے کہ قیمتیں دنیا میں کم ہوئی ہیں، جس کا فائدہ پاکستان میں ہوا ہے، لیکن کیا حکومت پاکستان نے اپنے اخراجات کم کیے؟ نہیں۔ کیا کوئی بجلی کا بل کم کیا؟ نہیں۔ کیا گیس کا بل کم کیا؟ نہیں۔ کیا آپ نے پی ایچ ڈی پی میں کوئی کٹوتی کی؟ نہیں۔ تو جب آپ نے کچھ بھی نہیں کیا تو پھر آپ کس چیز کی کریڈٹ لے رہے ہیں؟ نہیں لیکن سر اب اس میں دو سوال بنتے ہیں، آپ نے ابھی پی ایس ڈی پی کا حوالہ دیا، یہ تو آئی ایم ایف کی شرائط میں بھی نہیں شامل تھا، میری تصحیح کیجیے گا اگر میں غلط ہوں، کہ جو نئے ترقیاتی پروگرام ہیں وہ شروع نہ کیے جائیں، غیر ضروری سبسڈیز جو ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے، اور دوسری بات یہ کہ حکومت نے ایک کفایت شعاری پروسیس شروع کیا تھا جس میں کیسر بنگالی صاحب بھی شامل تھے، تو انہوں نے تو 50 سے زیادہ اداروں کے بارے میں کہا تھا کہ ان کو شٹ ڈاؤن کیا جائے، انہوں نے 2 بھی نہیں کیے، تو آپ کے خیال میں وہ بات تو درست ہے کہ کر نہیں سکے، لیکن آخر وجہ کیا ہے، رکاوٹ کیا تھی اس میں؟ کی گزارش یہ ہے کہ پچھلے سال یہ جو ترقیاتی کام جس کو ہم کہتے ہیں پی ایچ ڈی پی، اس کے اوپر حکومت وفاق نے 700 ارب روپے خرچ کیے۔ اس سال وفاق نے جب بجٹ پیش کیا تو اس کو 1400 ارب روپے کا کیا تھا، ڈبل کر دیا تھا، 100% خرچہ بڑھایا۔ جب بجٹ پاس ہوا تو وہ 1150 روپے کا ہوا، پھر بھی آپ نے 64% خرچہ بڑھایا۔ پاکستان کے جو 4 صوبے اور وفاق کے بجٹ میں کم از کم 600-700 ارب روپیہ رکھا ہوا ہے، آپ نے مختص کیا ہوا ہے ایم این اے حضرات اور ایم پی حضرات کو اپنے علاقوں میں خرچ کرنے کے پیسے۔ جس وقت آپ پاکستانی قوم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کمر کس لیں، ہم نوکری پیشہ لوگوں سے 40% ٹیکس لیں گے، ہم بزنس انڈیویجول سے 50% ٹیکس لیں گے، ہم بجلی کے بلوں میں 50% بڑھوتی لائیں گے، ہم گیس کے بلوں میں 54% بڑھوتی لائیں گے، ہم دودھ کے اوپر اور پینٹس اور اسٹیشنری کے اوپر ٹیکس لگائیں گے، اس وقت آپ کیا یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے جاری اخراجات 24% بڑھا دیں جو کہ انفلیشن سے زیادہ ہے، ڈبل؟ جو آپ اپنے پی ایچ ڈی پی کے ایکسپینڈیچر 60% بڑھا دیں، تو آپ تو کوئی قربانی نہیں دی۔ آپ نے باتیں بڑی کری ہیں کہ ہم کفایت شعاری کریں گے، لیکن کفایت شعاری کرو تو بجٹ میں نظر آنا چاہیے نا، بجٹ میں تو نظر نہیں آ رہا۔ بجٹ تو آپ نے اتنا ہی مختص کر لیا، نہ آپ نے کوئی منسٹری کم کی ہے، نہ آپ نے شاہی اخراجات کم کیے ہیں، نہ آپ نے کوئی دورے کم کیے، تو آپ نے کہاں کمی لائی ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی کہیں کٹوتی، نمبرز میں تو کہیں نہیں ہے۔ اچھا درست